بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت ذوالعشیرہ۔ تاریخ اسلام کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے تیسرے سال اس دعوت کا حکم ہوا، کیونکہ اب تک آپ کی دعوت مخفی طور پر جاری تھی اور اس مدت میں بہت ہی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن جب سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بس جو حکم آپ کو ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دیجیے اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کیجیے، اور جب سورہ الشعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی، اور اپنے قریبی رشتے والوں کو ڈرا دیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران اور آپ سب کو knowledge.zip کی پہلی سیریز دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا کہ اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو۔ میں خدا کی پکڑ سے تم کو بچا نہیں سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم لوگ جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو۔ پھر آپ نے صبح سویرے صفا کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، اے قریش کے لوگو، اے بنی کعب بن لبئی، اے بنی مرہ، اے آل قصی، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد الشمس، اے بنی ہاشم، اے آل عبد المطلب۔ اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ جب صبح تڑکے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اسی طرح پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز پر سب لوگ گھروں سے نکل آئے، اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہمارے تجربے میں آپ کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو۔ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ۔ اس وقت تم پکارو گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں گا۔ البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا۔ اس مضمون کی متعدد روایات بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زہیر بن عمرو اور حضرت قبیصہ بن مخارق سے مروی ہیں۔ یہ معاملہ اس حد تک نہ تھا کہ قرآن میں انذر عشیرتک الاقربین کا حکم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے بس اس کی تعمیل کر دی۔ دراصل اس میں جو اصول واضح کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دین میں نبی اور اس کے خاندان کے لیے کوئی امتیازی مراعات نہیں ہیں جن سے دوسرے محروم ہوں۔ جو چیز زہر قاتل ہے وہ سب ہی کے لیے قاتل ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے خود بچے اور اپنے قریبی لوگوں کو اس سے ڈرائے، پھر ہر خاص و عام کو متنبہ کر دے کہ جو بھی اسے کھائے گا ہلاک ہو جائے گا، اور جو چیز نافع ہے وہ سب ہی کے لیے نافع ہے۔ نبی کا منصب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے خود اختیار کرے اور اپنے عزیزوں کو اس کی تلقین کرے، تاکہ ہر شخص دیکھ لے کہ یہ واضح نصیحت دوسروں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ نبی اپنی دعوت میں مخلص ہے۔ اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر عامل رہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دینے پر کھلم کھلا مامور ہو گئے۔ اس دعوت اور تبلیغ کی اجمالی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت دی۔ اس میں تقریباً 40 افراد شریک ہوئے۔ آپ کے چچاؤں میں سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور ابو لہب نے بھی شرکت کی۔ کھانا کھا لینے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابو لہب نے بڑھ کر کچھ ایسی باتیں کی
جن سے سارا مجمع منتشر ہو گیا، لہٰذا آپ نے انہیں کل کے کھانے کی دعوت دے دی۔ دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دین کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہو؟ سب لوگ خاموش رہے سوائے علی ابن طالب کے، جو سب سے کم سن تھے۔ علی اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس راہ میں آپ کا یار و مددگار ہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت علی کی گردن پر رکھا اور اہل تشیع کے مطابق فرمایا، یہ علی تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہے۔ اس کی باتوں کو سنو اور اس کے فرمان کی اطاعت کرو۔ یہ سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور تمسخر آمیز مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی۔ ابو طالب سے کہنے لگے، اب تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنا کرو اور اس کے فرمان پر عمل کیا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کس حد تک تنہا تھے، اور لوگ آپ کی دعوت کے جواب میں کیسے کیسے تمسخر آمیز جملے کہا کرتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کی ابتدائی ایام میں جبکہ آپ بالکل تنہا تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع بن کر آپ کے شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ تاریخ طبری کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ میرا بھائی اور میرا وصی اور تم میں میرا خلیفہ ہے، تم اس کی بات سنو اور جو کہے اسے بجا لاؤ۔ اس پر لوگ ہنسے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، تم کو حکم ہوا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اور فرما برداری اختیار کرو۔